آواز ہے، اس کے پیچھے بھی ان کی استاد کی محنت، کاوش اور رہنمائی کار فرما ہے۔ تو پہلی معروضی ہے حصہ گرامر میں سے، اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں، کہ ایسا اسم یا ایسا فاعل جو کسی مصدر سے بنے، جیسے آنا سے آنے والا، لکھنا سے لکھنے والا، چلنا سے چلنے والا۔ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، اقبال نے بھی کہا تھا۔ تو آج پڑھیں گے اسم مفعول، ایسا اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل یا کام واقع ہوا ہو، اسم مفعول کہلاتا ہے۔ اسم مفعول کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں، مفعول سماعی اور مفعول قیاسی۔ ان کی ڈیٹیل کل پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے آہنگ۔ آہنگ یہ ایک اصطلاح ہے۔ آہنگ کا مطلب ہوتا ہے قصد، ارادہ کرنا، اندازہ کرنا، ڈھنگ، طور طریقہ، ترتیب، نظم۔ اور آہنگ کسی فن کے عناصر ترکیبی کا باہم ارتباط بھی ہوتا ہے۔ آواز کی تاثراتی کیفیات جو قاری پر اثر چھوڑے آہنگ کہلاتی ہیں۔ عام طور پر یہ موسیقی کی اصطلاح ہے۔ آہنگ کہتے ہیں کہ جب دو راگوں کو اکٹھے ملا کر ایک راگ بنایا جاتا ہے، جیسے دو لوگ ایک خاص پچ، ایک خاص فریکوینسی، ایک خاص ردھم سے جب کوئی آواز نکالتے ہیں، جب کچھ اشعار پڑھتے ہیں، تو اس کو آہنگ کہا جاتا ہے۔ تو قصیدے میں، اردو ادب میں قصیدے کا جو آہنگ ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ایک کیا کہتے ہیں کہ آہنگ آواز یا وہ اثر جو قاری محسوس کرے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے صنعت مبالغہ۔ مبالغہ کا مطلب ہے کہ کسی واقعے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، کسی خوبی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، کسی صفت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہ وہ بظاہر چیز ناممکن لگنے لگے۔ اس کی تین اقسام ہوتے ہیں، تبلیغ، اغراق اور غلو۔ ان کے متعلق کل پڑھیں گے۔ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو مبالغے میں کسی واقعے کی حقیقت ہوتی ہے، جیسے رونا ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ چیز ناممکن ہو۔ اب رونے سے بھلا کوئی دریا بہا سکتا ہے؟ تو یہ صنعت مبالغہ ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ جی، مرزا محمد رفیع سودا، ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ان کے قصائد اور حجویات ہیں۔ حجو بھی دراصل قصیدے کا ایک پہلو ہے، ایک حصہ ہے، ایک رخ ہے جس سے ضم کا پہلو نکلتا ہے۔ حجو اور ضم، قصیدہ اور مدح، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ حجو کا ایک پہلو ہے ضم اور قصیدے کا ایک پہلو ہے مدح۔ تو مرزا محمد رفیع سودا کی وجہ شہرت ان کے قصائد اور حجویات ہیں، ان کے متعلق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ شہر آشوب کے متعلق بھی پڑھ چکے ہیں کہ کسی شہر، کسی ملک یا کسی تہذیب کے اجڑنے کا جو منظوم بیان ہوتا ہے اس کو شہر آشوب کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ شہر آشوب دلی کے لکھے گئے، دلی کے اجڑنے پر لکھے گئے، دلی کے جس کا نام شاہ جہان آباد بھی تھا۔ نیکسٹ معروضی ہے کہ واسوخت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ واسوخت اردو شاعری کی ایک صنف ہے۔ اس کا مطلب ہے بیزاری۔
वासोख्त में शायर अपने महबूब को जली कटी सुनाता है, उसकी बेवफाई, उसके तगाफुल और रकीब के साथ ताल्लुक पर शिकायत करता है, और थोड़ी बहुत धमकी भी देता है कि तूने अगर यूं ही बेवफाई की तो मैं फिर किसी और वफादार को ढूंढ लूंगा। वासोख्त आमतौर पर मुसद्दस की शक्ल में लिखी जाती है। अब्दुल हलीम शरर का कहना है कि वासोख्त का मुवल्लद लखनऊ है, यानी ये लखनऊ में पैदा हुई, जबकि गुले राना जो एक तस्करा है जिसके मुसन्निफ हैं अब्दुल हई, उन्होंने कहा है वासोख्त के मुजद मीर तक मीर है। वासोख्त का एक शेर है, तू जो बदला तो अपना भी यही तौर सही, तू जो बदला तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तू जो बदला तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। वासोख्त के नाम से एक शेरी मजमुआ भी है राशिद मुफ्ती का। वासोख्त हो, मरसिया हो, या इश्किया मसनवियां हो, ये सब लखनऊ में पैदा हुए। जी नेक्स्ट स्लाइड मैडम जरूर। उर्दू नस्र में सलासत निगारी का आगाज फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ। सबसे पहले हमने ये देखना है कि सलासत क्या होती है। तहरीर में, नज्म व नस्र में, कलाम में ऐसे अल्फाज लाना कि जिनसे हमारे कान आशना हो और ज़बान मानूस हो, यानी कलाम के अंदर, तहरीर के अंदर ऐसे अल्फाज लाना जिनसे जुबान मानूस और कान आशना हो, ऐसे अल्फाज जो हमारे सुने हुए हों, रोजमर्रा की गुफ्तगू हो, उसको, उस सिफत को सलासत कहा जाता है, और ऐसी तहरीर को सलीस नस्र कहा जाता है। तो सलासत दरअसल कलाम की एक खूबी है कि कलाम में वो अल्फाज लाना कि जिससे हमारी जुबान मनूस हो और कान हमारे आशना हो। उसके बाद है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुतालिक आपको इल्म है कि ये सन 1800 को कलकत्ता में कायम किया गया था, और ये उस किले में कायम किया गया था कि जिस किले में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को शिकस्त दी थी, तो उस किले में उसको फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम दिया गया, और तकरीबन 10 जुलाई सन 1800 से उसका आगाज हुआ, और उसकी तारीख तासीस रखी गई है, इफ्तिताह की तारीख रखी गई थी 4 मई, क्योंकि 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी, तो उसी की मुनासबत से फिर इन्होंने 4 मई सन 1800 को यौम तासीस रखा। हालांकि इसका आगाज 10 जुलाई 1810 को हुआ था। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुछ असनाफ ऐसी हैं जो कि मगरब से दरामद शुदा हैं, जिनको अंग्रेजी असनाफ भी कहा जाता है, जिनमें नावल, अफसाना और इंशाइया शामिल हैं। वैसे तो दुनिया का पहला नावल, जो जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक दुनिया का पहला नावल है, वो है गेंजी, गाफ ये नून जीम छोटी ये जी, गेंजी।
یہ ایک جاپانی ناول ہے جسے جاپان کی ایک ناول نگار موراساکی شکیبو نے لکھا ہے۔ تو گینجی ناول ہے دنیا کا پہلا ناول، اور یہ جاپانی ناول ہے، اور اس کی مصنفہ ہیں موراساکی۔ اسی طرح اگر افسانے کو دیکھیں تو دنیا کا پہلا افسانہ ایڈگر ایلن پو نے لکھا ہے۔ اسی طرح اگر انشائیہ کو دیکھیں تو انشائیہ فرانسیسی صنف ہے۔ اسے سب سے پہلے فرانسیسی ادیب مونتین نے ایجاد کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اچھا اردو میں انشائیہ کے بانی جاوید وشسٹ کے مطابق ملا وجہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سبرس ان کی جو نثری تصنیف ہے اس میں 11 انشائیے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ اولیت دیتے ہیں سر سید احمد خان کو کہ اردو میں انشائیے کے بانی ہیں سر سید احمد خان۔ نیکسٹ معروضی ہے کہ جدید نظم نگاری کا آغاز انجمن پنجاب کے مشاعروں سے ہوا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 21 جنوری 1865 کو لاہور میں انجمن پنجاب قائم کی گئی، اور انجمن پنجاب کے تحت جدید قسم کے مناظمے شروع ہوئے۔ جو نظمیہ مشاعرے ہوتے ہیں ان کو مناظمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ریختہ کے مشاعرے ہوتے تھے انہیں مراختہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ مناظمے تھے، یعنی نظمیہ مشاعرے تھے، اور اس میں ایک عنوان دیا جاتا اور اس عنوان پر ایک نظم لکھی جاتی۔ انجمن پنجاب کے تحت 10 مشاعرے ہوئے تھے۔ پہلا مشاعرہ 30 مئی 1874 کو ہوا تھا، اور اس میں مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا محمد حسین آزاد نے شرکت کی تھی۔ اس پہلے مشاعرے کا عنوان تھا برسات۔ یاد رہے یہ پہلا مشاعرہ کب ہوا، اس کا عنوان کیا تھا، اور اس میں کن 2 مشہور شعراء نے شرکت کی تھی۔ تو یہ سوال ٹیسٹ اور انٹرویو کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے۔ 30 مئی 1874 کو پہلا مشاعرہ ہوا، عنوان تھا برسات، شامل تھے حالی اور آزاد۔ اسی طرح دوسرا مشاعرہ زمستاں کے نام سے عنوان سے 30 جون 1874 کو ہوا۔ اس دوسرے مشاعرے میں ٹوٹل 9 شعراء شامل تھے جن میں سے حالی نہیں تھے۔ اس میں مولانا محمد حسین آزاد تھے، شاہ انور حسین تھے، مولوی عطا اللہ تھے، مولوی علاء الدین تھے، مولوی قادر بخش تھے۔ یہ سارے مولوی اکٹھے تھے دوسرے مشاعرے میں۔ جو تیسرا مشاعرہ ہوا تھا امید، یہ 3 اگست 1874 کو ہوا تھا۔ اس میں حالی شامل تھے، حالی بھی شامل تھے، آزاد بھی شامل تھے، اور مولوی عطا اللہ بھی شامل تھے، مولوی اشرف بھی شامل تھے۔ دوسرے اور تیسرے مشاعرے کی تاریخ دہرا دیجیے۔ جی، دوسرا مشاعرہ ہے 30 جون 1874۔ تیسرا مشاعرہ تھا امید کے موضوع پر 3 اگست 1874 کو۔ چوتھا مشاعرہ تھا حب وطن، 1 ستمبر 1874 کو ہوا تھا حب وطن۔ آزاد اور حالی نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔
5वां मुशायरा था हुब्बे वतन। चौथा 5वां एक का नाम। 5वां मुशायरा 19 अक्टूबर 1874 को हुआ था। सर चौथे मुशायरे का नाम क्या था? चौथे मुशायरे का नाम मैं आपको बताता हूँ जरा। अच्छा, छठे मुशायरे का नाम था इंसाफ। ये 14 नवंबर 1874 को हुआ था। इसमें हाल ही शामिल नहीं थे। आजाद नहीं, इसमें हाल ही शामिल थे। छठे मुशायरे में भी हाल ही शामिल थे। इंसाफ के मौजू पर उन्होंने लिखा था। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, ये दोनों शामिल थे। मुफ्ती इमाम बख्श भी शामिल थे। 7वें मुशायरे का उन्वान था मुरव्वत। ये 19 दिसंबर 1874 को मुनक्किद हुआ। 8वें मुशायरे का उन्वान था कनात। ये 30 जनवरी 1875 को मुनक्किद हुआ। 9वें मुशायरे का उन्वान था तहजीब। ये 13 मार्च 1875 को मुनक्किद हुआ। और इस तहजीब में मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी मशहूर मसनवी मसदर तहजीब भी पढ़ी थी इसी मुशायरे में। 10वां मुशायरा था 30 जुलाई 1875 को, और इसका उन्वान था शराफत इंसानी। जी, अब आप में से कोई इनको दोबारा दोहरा दे। सर मैं दोहरा दूं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जी 10वें मुशायरे की तारीख और उन्वान ये वाज़े कर दीजिए। सर मैं दोहरा दूं? जी जी। पहला मुशायरा 30 मई 1874 को हुआ। 30 मई 1874 पहला मुशायरा। इसमें हाली और आज़ाद ने शिरकत की थी और इसका उन्वान था बरसात। दूसरा मुशायरा ज़मिस्तान के उन्वान से था और इसकी तारीख है 30 जून 1874। इसमें तकरीबन 9 शोरा शामिल थे। तीसरा मुशायरा जो है वो उम्मीद के उन्वान से हुआ 3 अगस्त 1874। चौथा मुशायरा सर ये मेरा मिसिंग है, ये मैं नहीं लिख सकी। अच्छा, पांचवा मुशायरा एक सेकंड। ये जो चौथा मुशायरा था उसका उन्वान था हुब्बे वतन, और 5वें मुशायरे का उन्वान था अमन। अमन व आश्ती जिसको कहते हैं ना, ये अमन होगा, अमन नहीं होगा, अमन। ये 5वां चौथा मुशायरा अमन था। मुशायरा इसका उन्वान जी हुब्बे आप वतन। जी। 5वां मुशायरा इसका उन्वान अमन 19 अक्टूबर 1874 को मुनक्किद हुआ। छठा मुशायरा इसका उन्वान इंसाफ था, 14 नवंबर 1874 को मुनक्किद हुआ। 7वां मुशायरा इसका उन्वान मुरव्वत था, 19 नवंबर 1874 को ये मुशायरा मुनक्किद हुआ। 8वां मुशायरा इसका उन्वान कनात था, कनात 30 जनवरी 1875 को मुनक्किद हुआ। 9वां मुशायरा इसका उन्वान तहजीब था, 13 मार्च 1875 को ये मुशायरा मुनक्किद हुआ। 10वां मुशायरा इसका उन्वान शराफत इंसानी था, 30 जुलाई 1875 को मुनक्किद हुआ।
جی بہترین زبردست. اور آخری مشاعرے میں مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی مشہور مثنوی شرافت حقیقی پڑھی تھی. نیکسٹ معروضی ہے کہ نیا تعلیمی اور قومی شعور دیا علی گڑھ تحریک نے. آپ کے علم میں ہے کہ غازی آباد اور مراد آباد میں سب سے پہلے سر سید احمد خان نے سکولز کھولے. اس کے بعد پھر 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹیل ہائی سکول قائم کیا علی گڑھ میں، جو 1877 میں کالج بنا، اور پھر 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی گیا. تو ہندوستان میں علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو تعلیم کیا، پلیٹ فارم مہیا کیا. اس کے بعد معروضی ہے کہ جامعہ عثمانیہ اس وقت بھی موجود ہے، اور یہ حیدرآباد دکن میں قائم کی گئی یونیورسٹی تھی. جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن میں قائم کی گئی یونیورسٹی تھی. یہ یونیورسٹی 1918 میں قائم کی گئی تھی. اسے دکن کے 7ویں نواب میر عثمان علی خان نے قائم کیا تھا. جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کی پہلی مسلم یونیورسٹی تھی. 1918 میں قائم کی گئی. نواب عثمان علی خان نے قائم کی. کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کی تیسری قدیم ترین یونیورسٹی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی آج بھی تعلیم دے رہی ہے انجینئرنگ، طب اور قانون کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آج بھی اردو میں تعلیم دیتی ہے. ذریعہ تدریس اردو ہے. حیدرآباد دکن کی جو یونیورسٹی ہے جامعہ عثمانیہ، میں ایک دارالترجمہ قائم کیا گیا تھا، جس نے بہت سی مغربی کتب، عربی کتب اور فارسی کتب کے تراجم کیے تھے. اور دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کا دوسرا نام تھا شعبہ تالیف و ترجمہ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی قائم ہونے سے قبل اس کا یہ ڈپارٹمنٹ قائم ہو گیا تھا، یعنی دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کے قیام سے بھی پہلے قائم ہو گیا تھا. اصطلاح سازی کے حوالے سے یہ دارالترجمہ بڑا مشہور ہے. وحید الدین سلیم یہاں ترجمہ کرتے تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی وضع اصطلاحات. تو یہ بڑی بہترین کتاب تھی اصطلاح سازی کے حوالے سے. ادب زیست پیما اور آئینہ عصر ہے. زیست پیما کہتے ہیں زندگی کا معیار، اسٹینڈرڈ آف لائف، اور آئینہ عصر کہتے ہیں اپنے عہد کا عکاس. اس کے بعد ہے ہندوستان کے دو عظیم انقلابات 1857 اور 1947 ہوئے تھے. ابن الوقت، یہ آپ سب کے علم میں ہے
کہ یہ ڈیپٹی نذیر احمد کا چوتھا ناول ہے۔ اس ناول میں انہوں نے اپنے دور کے سماجی، سیاسی اور اخلاقی مسائل کا ذکر کیا ہے۔ ابن الوقت کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو خوش آمدی ہو، چڑھتے سورج کو سلام کرنے والا ہو، موقع پرست ہو، موقع سے فائدہ اٹھانے والا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس ناول میں جو دو کردار ہیں، ایک کردار تو ابن الوقت کا ہے اور دوسرا ہے حجت الاسلام کا۔ ابن الوقت جو ہے اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ سر سید احمد خان کے بیٹے کا کہنا تھا کہ ڈیپٹی نذیر احمد کے ناول میں جو ابن الوقت کا کردار آیا ہے وہ دراصل میرے والد سر سید کا کردار تھا۔ اس میں مغربی اور مشرقی تہذیب کا ایک موازنہ پیش کیا گیا۔ ابن الوقت کو مغربی تہذیب کی حمایت کرتے دکھایا گیا، جبکہ حجت الاسلام مشرقی تہذیب کا نمائندہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ناول میں 3 قسم کے نظریات پیش کیے گئے، کیونکہ اس وقت 3 قسم کی سوچیں تھیں۔ ایک وہ لوگ جو مغربی تہذیب کی مکمل حمایت کرتے تھے، جیسے سر سید احمد خان۔ دوسرا وہ لوگ جو بین تھے، جیسے ڈیپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو بالکل ہی مشرقی تہذیب کی حمایت کرتے تھے، جیسے اکبر الہ آبادی۔ تو اس ناول میں اسی کشمکش کو بیان کیا گیا تھا۔ جبکہ ڈیپٹی نذیر احمد کے دوسرے ناولوں میں آپ کے علم میں ہے میرات العروس، توبۃ النصوح، بنات الناش، رؤیائے صادقہ، فسانہ مبتلا، ایامی وغیرہ شامل ہیں۔ ویسے حجت الاسلام ایک ٹائٹل تھا، ایک لقب تھا جو ایسے عالم کو دیا جاتا تھا جو تمام علوم ہائے دین پر بیک وقت دسترس رکھتا ہو، یعنی دین پر کامل دسترس رکھنے والے شخص کو حجت الاسلام کہا جاتا تھا۔ پورا ٹائٹل تھا حجت الاسلام والمسلمین۔ اچھا جی، درست تلفظ ہے حجت الاسلام۔ نیکسٹ معروضی ہے، میڈم سے بس سلائیڈ چینج کیجیے۔ جی، موصفی کی مصنوعوں کا ذکر ہے کہ موصفی نے 4 مصنوعیاں لکھی تھیں۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کے مطابق 4 عشقیہ مصنوعیاں لکھی تھیں، جن میں سے شعلہ عشق اور جذبہ عشق، شعلہ عشق، گلزار شہادت اور بحر المحبت شامل ہیں۔ اس کے بعد خواجہ محمد زکریا کے بقول انشا کا شمار ریختی گو کے بانیان میں ہوتا ہے۔ وہ جو عام طور پر ریختی پڑھی جاتی ہے نا، سجن نام ہے تو پردے سے نکل کر باہر بیٹھوں گی، بہانہ کر کے موتیاں کا پیرونے ہار بیٹھوں گی۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ ریختی جو ہے وہ ایسی مردانہ شاعری کہ جو زنانہ انداز میں جس کا اظہار کیا جائے، زنانہ شاعری۔ عورت کے اظہار عشق کو بھی ریختی کہا جاتا ہے۔
आम तौर पर पूछा जाता है कि रेख्ता की मुअन्नस रेख्ती है, ये गलत है। रेख्ता और चीज है। रेख्ता का मतलब है गिरा पड़ा, और वो उर्दू का एक नाम है, जबकि रेख्ती का मतलब है जनाना शायरी, औरतों की तरफ से जज्बात इश्क का इजहार। इसको रेख्ती कहा जाता है। आपके इल्म में है सादत यार खान रंगीन हो, उनका तो एक दीवान रेख्ती भी है। और इसी तरह हाशमी बीजापुरी हो, या जुर्रत हो, या इंशा हो, ये सब रेख्ती गोशोरा हैं। दरियाए लताफत के मुतालिक आपको पहले कई मरतबा बता चुके हैं। नेक्स्ट मरूजिया सेल के गोहर। सेल के गोहर उर्दू में लिखी हुई पहली गैर मनकूत किताब है। उर्दू की पहली गैर मनकूत नसरी किताब, गैर मनकूत दास्तान, गैर मनकूत कहानी सेल के गोहर है। ये एक मुख्तसर सी कहानी है, मैंने पढ़ी है, बस 24-25 पेजेस हैं। ये इंशा ने अपनी कादर अल कलामी दिखाने के लिए लिखी थी। वैसे हिंदुस्तान में सबसे पहले अकबर के अहद में फैजी ने किताब लिखी थी, बेनुकत किताब। सबसे पहले अबू अल फाजिल फैजी ने बेनुकत किताब लिखी थी। अच्छा, तो उसमें ये मुल्ला दो प्याजा और मुल्ला नसीरुद्दीन, ये मुल्ला नसीरुद्दीन भी उसी अहद का कहते हैं कि शख्स था। जब अबू अल फाजिल फैजी ने बेनुकत किताब लिखी थी, वैसे दो किताबें लिखी थी जो मशहूर हुई थी ना, मवारिदुल कलम। मवारिदुल कलम जो किताब लिखी थी अबू अल फाजिल फैजी ने, तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस पर इल्जाम उस पर एतराज ये लगाया था कि ये किताब मुकम्मल गैर मनकूत नहीं है, क्योंकि अबू अल फाजिल फैजी इस मुसन्निफ ने अपना नाम लिखा है, उसमें तो नुक्ते मौजूद हैं। फिर कहते हैं कि उन्होंने अपने वालिद का नाम मुबारक लिखा था। अबू अल फजल फैजी के वालिद का नाम मुबारक था, उन्होंने वालिद के नाम से ये किताब शाये कराई थी। और मुबारक में भी नुक्ता आता है, लेकिन उसने मारक लिखा था, क्योंकि मकामी लोग मुबारक को मारक कहते थे। तो उर्दू की पहली गैर मनकूत दास्तान सेल के गोहर थी। इसी तरह उर्दू का पहला बेनुकत कसीदा भी इंशा ने लिखा था। इंशा के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बताया था, उसकी पूरी जो हिस्ट्री थी वो मैंने डिटेल से बताई थी। इसी तरह उर्दू का पहला बेनुकत दीवान भी मुरतब किया। इसी तरह उर्दू की पहली मसनवी भी इंशाउल्लाह खान इंशा ने तूरुल असरार के नाम से गालबन 1799 में लिखी थी। इंशा ने पहला दीवान, पहली मसनवी, पहली दास्तान, पहला कसीदा गैर मनकूत लिखा था उर्दू में। सेल के गोहर की खास खूबी यह है, दिबाचे में भी मुसन्निफ ने दावा किया है कि ये हिंदी जबान में लिखी गई, यानी कि खालिस उर्दू में लिखी गई दास्तान है। तो उसके बाद है कि जुर्रत का असल नाम क्या था? शेख कलंदर बख्श जुर्रत। जी मैडम साहब, नेक्स्ट।
یہ انگریزی نیکسٹ سلائڈ ہے اردو والی. ہاں جی یہ ہمارا نیو سیگمنٹ ایڈ ہوا ہے جرنل نالج کا. پہلی معروضی ہے کہ پاکستان کا پہلا چیف جسٹس کون تھا؟ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے میاں عبد الرشید، جنہوں نے قائد اعظم سے حلف بھی لیا تھا، کیونکہ صدر سے جو حلف ہے نا، صدر سے حلف چیف جسٹس لیتا ہے. یہ 1949 سے 1954 تک چیف جسٹس رہے. اب تک ٹوٹل 27 چیف جسٹس آ چکے ہیں پاکستان کے، جن میں سے 2 قائم مقام تھے. جسٹس افتخار چودھری صاحب 3 مرتبہ جسٹس بنے تھے، سب سے زیادہ 3 مرتبہ. موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد ہیں. پہلے چیف جسٹس سر غازی عبد الرشید تھے. سب سے کم عمر، کم عرصہ چیف جسٹس جو رہے تھے وہ محمد شہاب الدین رہے تھے. یہ 9 دن چیف جسٹس رہے تھے کیونکہ ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی تھی. سب سے زیادہ کم عرصہ محمد شہاب الدین 9 دن چیف جسٹس رہے تھے. اور سب سے زیادہ عرصہ محمد حلیم رہے تھے. محمد حلیم ہے وہ سب سے زیادہ انہوں نے ملازمت کی بطور چیف جسٹس. نیکسٹ معروضی ہے کہ مقبول بٹ کو کب پھانسی دی گئی یا کب شہید کیا گیا؟ یہ ایک کشمیری رہنما تھے، آزادی پسند تھے. ان کو قتل کے الزامات میں 2 قتل کے الزامات میں 11 فروری 1984 کو دلی کی ایک بڑی مشہور جیل ہے تہاڑ جیل، اس میں پھانسی دی گئی تھی. مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 میں دلی کی ایک تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی. تیسری معروضی ہے کہ کابینہ نے نیشنل سیکورٹی پلان کی منظوری کب دی؟ 28 دسمبر 2021 کو. چوتھی معروضی ہے گندھارا اسکول آف آرٹ کس بادشاہ کے عہد میں قائم ہوا؟ آپ سب کو پتہ ہے یہ گندھارا تہذیب یہ پشاور اور ٹیکسلا اور ان علاقوں میں جو کھدائی کے دوران فن تعمیر کے جو شاہکار نکلے ہیں، خاص طور پر پہلے اس علاقے میں بدھ مت بہت زیادہ تھے، تو بدھ آپ کو پتہ ہے وہ مجسمے بناتے ہیں. تو یہ جو مجسمہ سازی کا جو ہنر تھا، جو آرٹ تھا، یہ پہلی صدی عیسوی میں ایک بادشاہ تھا خوشناس، اس کے عہد میں اس کو باقاعدہ فن کا درجہ دیا گیا. تو یہ گندھارا اسکول آف آرٹ یا گندھارا فن تعمیر کا جو اسکول ہے، یہ پہلی صدی عیسوی کے بادشاہ خوشناس کے دور میں قائم ہوا. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ مادری زبان کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ یہ ہر سال 21 فروری کو منایا جاتا ہے. 1999 میں UN نے فیصلہ کیا
کہ مادری زبان کا دن منایا جائے گا، اور پھر اگلے سال ہی 21 فروری سن 2000 سے اس دن کو باقاعدہ مادری زبان کا دن منایا جاتا ہے۔ اس کی لاجک کیا ہے کہ 21 فروری کو ہی مادری زبان کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ 21 فروری 1952 کو بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی، جگن ناتھ آزاد یونیورسٹی اور ڈھاکہ میڈیکل کالج ان میں میڈیکل کے طلبہ نے احتجاج کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی بھی ہونی چاہیے۔ وہ میڈیکل کے طلبہ احتجاج کر رہے تھے کہ پولیس نے گولی چلا دی تھی اور کافی سٹوڈنٹس مارے گئے تھے۔ تو چونکہ وہ واقعہ 21 فروری 1952 کو پیش آیا، اسی لیے اس ثانیے کی یاد میں 21 فروری کو ہر سال مادری زبان کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ جی میڈم صاحبہ، نیکسٹ مروزی۔ سر یہ ایک سوال ہے، جی موجودہ چیف جسٹس سر عمر عطا بندیال صاحب ہیں؟ موجودہ عمر عطا بندیال ہیں، تو ہاں گلزار جو ہے میرے خیال میں وہ 2022 تک تھے، ریٹائرڈ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ مروزی ہے بوز اخفش۔ بوز اخفش کی جو ترکیب ہے، اخفش کون تھا، بوز اس کی بکری تھی، اس کے متعلق ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانے والا شخص۔ نیکسٹ مروزی ہے گورگ آشتی۔ اس کے متعلق بھی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ گورگ کہتے ہیں بھیڑیوں کو، تو یہ میں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ بھیڑیا بارش سے ڈرتا ہے اور جب اس میں بھیگ جاتا ہے تو پھر وہ اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، گورگ آشتی کا مطلب ہوگا بظاہر دوستی باطن دشمنی۔ زاہد سالوس، اس کے متعلق بھی میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ سالوس کون سا شخص ہوتا ہے۔ ایسا زاہد کہ جس کے ماتھے پہ بڑا سا سجدے کا نشان ہو، وہ زاہد سالوس کہلاتا ہے۔ تو جو اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے۔ 9 13 22 بتانا ٹال دینا، یہ بھی ڈسکس ہو چکا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں جی۔ جی نیکسٹ ہے نالش کرنا۔ اس کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ قانونی اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ دائر کرنا۔ ویسے نالش کرنا کا لغوی مطلب ہوتا ہے آہ و فریاد کرنا، لیکن بطور اصطلاح اس کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ دائر کرنا۔ اس کے بعد غطر بود کرنا، یہ بھی ہو چکا ہے۔ خالت مالت کرنا، نخاس چڑھنا، رسوائی عام ہونا، یہ بھی ہو چکا ہے۔ پانی میں آگ لگانا، کسی متحمل مزاج کو بھڑکانا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ کچا چٹھا کھولنا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ صحیح صحیح حال بیان کرنا، فاختہ اڑانا، مزے کرنا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ دامن تر ہونا، گنہگار ہونا۔ خواجہ میر درد کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، شمع کے مانند ہم اس بزم میں، چشمے تر آئے تھے دامن تر چلے۔ تو اکثر لوگ اس کو چشم نم پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ درست شعر اسی طرح ہے، شمع کی مانند بھی نہیں بلکہ کے مانند۔ شمع کے مانند ہم اس بزم میں،
چشمے تر آئے تھے دامن تر چلے، تو اس میں تشبیہ بھی ہے، اور دامن تر ہونا کا مطلب ہوتا ہے گناہگار ہونا۔ اس کے بعد ہے پانی بھرنا، غلامی کرنا، یہ بھی سب کے علم میں ہے۔ سبز قدم ہونا، منحوس ہونا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور لفظ ہوتا ہے خجستہ گام، گام قدم کو کہتے ہیں۔ خجستہ قدم ہونا یا خجستہ گام، اس کا مطلب ہوتا ہے مبارک قدم ہونا۔ وہ ترکیب خضر راہ میں اقبال نے استعمال کی ہے، خجستہ گام۔ تو سبز قدم ہونا، منحوس ہونا، خجستہ گام مبارک ہونا، آنکھیں سفید ہونا، بینائی جاتے رہنا، کسی شخص کی بینائی چلی جائے نا تو ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں سفید۔ تو ایک ہوتا ہے خون سفید ہو جانا، خون سفید ہو جانا یعنی کہ بے مروت ہو جانا، بے حس ہو جانا، بے حیا ہو جانا، اور یہ ہے آنکھیں سفید ہونا۔ اسی طرح شین کاف درست ہونا، تلفظ درست ہونا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ میڈم صاحب، فعل مچانا، جھوٹ موٹ کا رونا، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ محاورہ ہمیشہ اپنے مجازی معنی دیتا ہے، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ روزمرہ ہمیشہ اپنے حقیقی معنی دیتا ہے، یہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ روزمرہ، اچھا ٹھیک ہے جی۔ جون پور کا قاضی، جون پور، اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک استاد صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے اور بچے سبق یاد نہیں کر رہے تھے، تو وہ انہیں کہنے لگا کہ جتنی محنت میں نے آپ کے ساتھ کی ہے، اگر کسی گدھے کو بھی پڑھاتا تو وہ انسان بن جاتا۔ تو قریب ہی سے ایک کمہار گزر رہا تھا، تو وہ اپنے گدھے سے نالاں تھا، تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میرے گدھے کو بھی انسان بنا دیں، اور پھر وہ زبردستی مولوی صاحب کے ہاں گدھا چھوڑ کر چلا گیا۔ 1 سال کے بعد واپس آیا اور پوچھا کہ مولوی صاحب میرا گدھا کہاں؟ تو اس نے کہا کہ وہ جون پور میں چوک پر فیصلے کر رہا ہے۔ تو پھر وہ وہاں پہنچا اور جون پور کے قاضی کو ایسے اشارے کرنے لگا جیسے مالک گدھے کو کرتا ہے۔ تو وہ بڑا متعجب ہوا، اور جب اسے سارے واقعے کا علم ہوا تو اس نے اسے دے دلا کر جان چھڑائی۔ تو جون پور کا قاضی یعنی انتہائی بے وقوف شخص، انتہائی بے وقوف شخص۔ اب جو گدھے کو انسان بنانے پہ تلا ہوا ہو تو وہ بے وقوف شخص ہی ہوگا نا۔ ویسے انسان اور گدھا فلم بھی دیکھنی چاہیے رنگیلے کی، بڑی کمال کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ریختی۔ ریختی کے متعلق ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ سجن آویں تو پردے سے نکل کر باہر بیٹھوں گی، بہانہ کر کے موتیاں کا پرونے ہار بیٹھوں گی، انہوں یا آؤ کہیں گے تو کہوں گی کام کرتی ہوں، اٹھلتی ہور مٹھلتی چپ گھڑی 2-4 بیٹھوں گی۔ تو اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے، بلکہ اس سے پہلے ہے بھان متی کا کنبا۔ یہ پوری کہاوت اس طرح ہے کہ بھان متی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ بھان متی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، یعنی واہی تباہی لوگوں کا مجمع، یعنی مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا مجمع۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بھان متی صاحبہ کون تھی۔ بھان کہتے ہیں روشنی کو، اور متی مت سے نکلا یعنی عقل، عقل اور روشنی رکھنے والی عورت۔ یہ جو شعبدہ باز خواتین تھی نا، ان کو بھان متی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی عقل اور چلاکی سے لوگوں کو شعبدہ دکھا کر ان کو بیوقوف بناتی تھیں اور ایک مجمع اکٹھا کر لیتی تھیں۔ تو وہاں یہ ترکیب استعمال کی جاتی ہے کہ بھان متی نے کنبا جوڑا، یعنی بے جوڑ لوگوں کا گروہ جہاں پہ اکٹھا ہو جائے، مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جب اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے بعد
रुबाई के मुतालिक भी पढ़ चुके हैं कि रुबाई में हमेशा 2 शेर होंगे। किते के मुतालिक भी पढ़ चुके हैं कि किते में जो ज्यादा से ज्यादा अशार हैं वो तादाद पर पाबंदी नहीं होती। इसी तरह गजल के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि गजल अलामतों अलाम रमूज की जुबान होती है। जी, उसके बाद है तारीख गोई। ये एक फन है, मुख्तलिफ जुबानों में ये राइज है। किसी शेर, किसी मिसरे या अल्फाज से हरूफ अबजद के कुछ हरूफ की मदद से किसी वाक्य की तारीख बरामद करना। तारीख गोई में हरूफ अबजद जो 28 हैं उनकी कीमतें मुकर्रर हैं, उनके आदाद मुकर्रर हैं। जैसे अलिफ और अलिफ मद आ की कीमत 1 है, बे और पे की कीमत 2 है। इसी तरह जीम और चीम की कीमत 3 है, दाल डाल जाल की कीमत 4 है। इसी तरह 28 हरूफ हैं और हर हर्फ की कीमत मुकर्रर की गई है। तो इन हरूफ के को जमा करके अगर कोई साल बरामद होता है तो इस को कहा जाता है तारीख गोई। जैसे मौलाना अबू अल कलाम आजाद, इनका तारीखी नाम फिरोज बख्त था। अगर फिरोज बख्त को देखा जाए, इनके वाले साहब इनको फिरोज बख्त पुकारते थे, हालांकि इनका असली नाम जो है मुहय्युद्दीन था, मुहय्युद्दीन अहमद था। लेकिन इनके वालिद जो थे खैरुद्दीन, सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन, वो इनको फिरोज बख्त कहा करते थे। फिर एक फारसी का मिसरा है, जमा बख्तो जमा ताबे जमा बाद, जमा बख्तो जमा ताबे जमा बाद। अगर इनके हरूफ को इकट्ठा किया जाए कीमतों को तो 1305 हिजरी निकलता है, जो कि मौलाना अबू अल कलाम आजाद की का सन विलादत है। तो हरूफ अबजद के आदाद की मदद से हम किसी भी वाक्य का सन बरामद कर सकते हैं। इसको कहा जाता है तारीख गोई, यानी हरूफ के मदद से, हरूफ के अदद से साल बरामद करना। बेनुकत शायरी भी आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसी शायरी के जिसमें कोई नुक्ता ना आए। उसके बाद है सोनेट। सोनेट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें 14 मिसरे होते हैं। तो मैं आपको एक सोनेट सुनाता हूँ, टाइम ओवर हो गया है। किसी को ऐश में देखा, किसी पर जहमतें देखी, किसी को ऐश में देखा, किसी पर जहमतें देखी, किसी को ख्वाबे राहत में, किसी को बेकरारी में, किसी के यार हम पहलू, किसी को दिल फुगारी में, किसी को नशाए दौलत, किसी पर आफतें देखी, गजब के वलवले देखे, बला की हसरतें देखी, किसी के दिन गुजरते देखे जिल्लतो खुआरी में, किसी की रात कटते देखी फरियाद और जारी में। नहीं मालूम इन आंखों से क्या क्या सूरतें देखी, किसी को ऐश में देखा, किसी पर जहमतें देखी, किसी को ख्वाबे राहत में, किसी को बेकरारी में, किसी के यार हम पहलू, किसी को दिल फुगारी में, किसी को नशाए दौलत, किसी पर आफतें देखी, गजब के वलवले देखे, बला की हसरतें देखी। नहीं मालूम इन आंखों से क्या क्या सूरतें देखी। तो मैंने आपको उर्दू का एक मशहूर सोनेट सुनाया। तो इसके साथ ही आज के हम लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम साहब। मैम एक छोटा सा सवाल पूछ। मैंने ये पूछना था, ये तारीख हुई जो शायर करते हैं तो उनमें हर शेर से पता चल जाता है कि ये तारीख हुई का शेर है, और सने शाद निकल आती है कि कोई या फिर ये मखसूस शायरी होती है।
میم جی آپ کی آواز نہیں آ